آپ نے کبھی سوچا کہ ہم سارا دن میں اس قدر کے کام کرتے ہیں، ہماری جو ایک روٹین ہوتی ہے، ہم دن بھر کے کس قدر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ان کاموں میں کچھ ایسے ہمارے کام ہوتے ہیں جو برکت کو ہمارے دروازے کے اوپر ہی روک دیتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہماری یہ والے جو کام ہے نا، وہ برکت کو ہمارے گھر آنے سے روک رہی ہیں، کیونکہ ہم تو کبھی اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم بھی کچھ غلط کر سکتے ہیں یا ہماری کچھ عادات جو ہیں ہمارے گھر پہ ہی برکت کو آنے کو روک دیں گی۔ ہمارا ایسا تصور بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہم اتنا انٹینشنلی اور اتنی اس سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بار بار رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں دن کے اندر۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا، آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ میرا سارا سامان جو ہے نا وہ سسرال سے واپس آ چکا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ٹھکانہ دیا ہے، میں وہاں پر اس کو سیٹ کر رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ جو ہے نا میرا گھر، جس کو میں اپنا گھر کہہ سکتی ہوں، وہ سیٹ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ میری مزید ویڈیوز میں بھی میرے گھر کو دیکھیں گے۔ اچھا، لوگ نا آپ کے ایک کمرے کے اوپر بھی تکلیف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پورا گھر دے دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا، آج کی جو یہ ویڈیو ہے نا، اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری ایسی کام جو ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح برکت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے دروازے کے اوپر روک دیتے ہیں، اور نہ پھر ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہماری صحتوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے بچوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے۔ تو ان سب کے پیچھے وجوہات وہ ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، لیکن ہم پھر بھی ڈیلی انٹینشنلی طور پہ نا اس کو بار بار رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جی، نمبر 1 ہے غیبت کرنا۔ ہم کسی کی بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہوتی ہے، برکت کو ہمارے دروازے پر ہی روک دیتی ہے۔ کسی کی غیبت کرنے سے مراد ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کا نا مردہ گوشت کھا رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ مردہ گوشت کھا رہے ہیں تو ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ کیسے برکت دے کر بھیج سکتے ہیں فرشتوں کو۔ تو جب ہم کھا ہی مردہ گوشت رہے ہیں تو ہمارے گھر میں تو برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور نہ ہم یہ عام نارمل روٹین میں غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہم ایک دوسرے کی اتنی چغلیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان حل ہے کہ بالکل نیوٹرل ہو جائیں، جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کے اپنے معاملات کو درست اور پازیٹیو کر لیں۔ سیکنڈ نمبر ہے جی جھوٹ بولنا۔ ہم اکثر نا روٹین میں جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بات کا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ مثلاً ایسے بھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کی کال آ جاتی ہے، ہم اٹینڈ نہیں کرتے، تو ہم اگر دوبارہ اٹینڈ کرتے ہیں، وہ ہمارے سے پوچھ بھی لے، تو ہم نا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے تھے، کہ ہمارا موبائل ادھر ادھر تھا۔ تو یہ تمام عادات آپ کی گھر میں نا برکت کو روک رہی ہوتی ہیں، آپ کے گھر میں مسائل پیدا کر رہی ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کا نا ہمیں جڑ ہی نہیں پتہ ہوتی کہ ہمارے گھر میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہم اس چیز کی جڑ تک پہنچ ہی نہیں پاتے، حالانکہ ہم یہ تمام کام خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تھرڈ ہے جی کسی سے حسد رکھنا۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اپنی پہ الحمدللہ نہیں کہتے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، یا ہم اس بندے سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد جو ہوتا ہے نا، وہ دل کو جلاتا ہے اور برکت کو روکتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے آج سے کہ آپ نے حسد کو نہیں کرنا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور کسی کی بھی کوئی بھی چیز دیکھیں تو اس پر الحمدللہ اور ماشاءاللہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نواز دیں گے۔ نمبر 4 ہے اپنے گھر والوں سے آپس میں بھی اچھا سلوک رکھیں، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جو تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے۔ نمبر 5 ہے جی صفائی کا فقدان۔ ہمارے گھروں میں اگر صفائی نہیں ہے تو یہ بد نظامی، بیماریوں کا باعث بنتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ نیگیٹو وائبس کو بھی جو ہے اٹریکٹ کرتی ہے، نیگیٹو انرجی کو اٹریکٹ کرتی ہے، آپ کے گھر میں صفائی کا نہ ہونا۔ ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، ہماری حدیث میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کو صاف رکھا کریں تاکہ برکت جو ہے نا آپ کے گھر کے اندر گھسی چلی آئے۔ نمبر 6 ہے جی دعا اور توبہ سے غفلت۔ کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، معافی مانگیں اور دعا مانگا کریں۔ آپ کے کوئی بھی مالی مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں اس چیز سے جو آپ کو چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ لازمی دیں گے۔ کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنا اور اس کا امیج خراب کرنا، یہ بھی ایک ایسی عادت ہے جو آپ کو ہی اندر اندر ختم کر دیتی ہے، اور آپ کے گھر کی جو برکت ہے نا اس کو بھی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب آپ خود ہی مطمئن نہیں ہوتے تو آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ نمبر 7 ہے جی گھریلو ناچاکی اور بد سلوکی۔ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہے، مکمل طور پر اٹھا دیتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر صبر کیا کریں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کو کم کریں۔ اچھا جی، دلوں کو صاف رکھیں، کسی کے بارے میں بھی جو ہے برا نہ سوچیں، برا نہ چاہیں، کسی کا برا نہ کریں، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کو اگنور کر دیں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کی جو ہے نا مدد کریں، کسی کے کام آئیں۔
نمبر 9 ہے جی کہ اگر آپ اپنی نمازیں قائم نہیں رکھتے تو یہ تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں برکت داخل نہیں ہو رہی. تو یہ ہمیشہ اپنی نمازوں کو قائم کریں اور کوشش کیا کریں کہ نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے گھر میں سکون کر دیں. نمبر 10 ہے جی کہ دوسروں کے کام آئیں. کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کریں، لیکن اس مدد کے بعد اس کو بتائیں مت کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا یا وہ کیا تھا، یا چرچا مت کریں اپنا ارد گرد جا کر کہ میرا یہ کام تھا یا میں نے اس کے ساتھ ایسے نیکی کی تھی. نیکی کریں اور دریا میں ڈال دیں، کیونکہ نیکی کی حقیقت ہے کہ نیکی کے شر سے بچنا چاہیے. نیکی جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں نا اس کے شر سے بچنا چاہیے. تو کوشش کیا کریں نیکی کر لیا تو اس کو بھول جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، لوگوں کے لیے مت کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ برکت آپ کے دروازے پر ہی نہ رکے بلکہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے دروازوں کو توڑتی ہوئی آ جائے، تو کوشش کریں آج سے ان 10 عادات کو آپ اپنا لیں، ان 10 کاموں کو جو ہے چھوڑ دیں اور پازیٹیو رہیں. اللہ حافظ.